سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. آپ لوگ ذرا آگے آئیں، میرے سامنے آئیں، باہم بغلگیر ہو جائیں. انتشار شیعیت کی علامت نہیں ہے. آگے آئیے، آگے آپ لوگ جوان ہیں، جو جوان ہیں دیوار چھوڑیں. ماشاء اللہ، اللہ جو ہے صحت دے گا، سلامتی دے گا. آگے آئیے. آپ لوگ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مردانے میں آئیے، مردانے میں آئیے، سامنے آئیے پلیز. آ سکتے ہیں پلیز، آگے آئیے. آپ لوگ ذرا آگے آئیے. برادر پلیز کم ہیئر. یس. اب کیسے لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے نہیں؟ جی یقیناً. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. موضوع کا باقاعدہ آغاز آج سے ہوگا. کل کئی باتیں میں نے ریلیٹڈ اس موضوع سے کی تھیں. موضوع ہے دنیا کو کربلا سے کیا ملا. لیکن اس موضوع کا آغاز میں اقبال کے 4 مصروں سے کروں گا، اور آپ سمجھیں گے، سوچیں گے شاید کیا بلکہ یقیناً کہ آخر ان مصروں سے کربلا کا کیا تعلق ہے. اقبال کہتا ہے جمال عشق و مستی نئے نوازی. جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی. اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی. یہ ظرف حیدر کیا چیز ہے؟ یہ کمال عشق و مستی ظرف حیدر کیا سمجھا آپ نے؟ اس میں تلمی ہے. قسیم صاحب تشریف فرما ہے، حسن صاحب تشریف فرما ہے، بزرگ شعراء ہیں، نظر صاحب بھی شاعر ہیں. تلمی کہتے ہیں علم معانی میں کی اصطلاح میں، تلمی کہتے ہیں کسی واقعے کو قلم بند کرنا. شاعر کبھی کسی شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تلمی. اقبال نے کمال عشق و مستی ظرف حیدر میں تلمی کا استعمال کیا ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. ہمیں کیا کریں یار، وہ واقعہ آپ کو سمجھنے کے لیے 40 ہجری کی طرف لوٹنا ہوگا. جب ابن ملجم نے علی کے سر پر ضربت لگائی
تو تھوڑی ہی دیر میں قاتل گرفتار کر لیا گیا. مولا کے سامنے اسے پیش کیا گیا. کس کو؟ قاتل کو، ابن ملجم کو. علی نے آنکھیں کھولی تو قاتل کو سامنے پایا، کھڑا تھا. مارے خوف کے وہ تھر تھر کانپ رہا تھا. اس کی جان لبوں پر آ چکی تھی، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، اس کا چہرہ ڈر کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا. علی نے فوراً کہا، بیٹا حسن اسے شربت پلاؤ. علی کی نگاہیں قاتل کو نہیں دیکھ رہی تھیں. غور میں کیا کہا جا رہا تھا؟ علی کی نگاہیں قاتل کو نہیں دیکھ رہی تھیں، علی کی نگاہیں ایک پیاسے انسان کو دیکھ رہی تھیں. یعنی قاتل کو بھی پیاسا دیکھنا، اسے کہتے ہیں ظرف حیدر. میں کیا کہہ رہا تھا محترم؟ قاتل کو پیاسا دیکھنا. آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے منہ سے روٹی کا نوالا چھین رہا ہے. ایسی خوشی سے بھائی اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے جیسے کسان کھیتی کاٹتا ہے. قاتل کو پیاسا دیکھنا، قاتل کو پیاسا دیکھنا، یہ ہے ظرف حیدر. منافقت ہے سرے عام، کیا کیا جائے؟ میرا خلوص ہے بدنام، کیا کیا جائے؟ گھٹا کو چیر کے سورج نکلنے والا ہے، بپا ہے تاروں میں کوہرام، کیا کیا جائے؟ غریب بھائی کو ایک پیرہن نصیب نہیں، چلے ہیں باندھنے احرام، کیا کیا جائے؟ غریب بھائی کو ایک پیرہن نصیب نہیں، چلے ہیں باندھنے احرام، کیا کیا جائے؟ یہی تقاضا ہے سلمان میری فطرت کا، مجھے پسند ہے اسلام، کیا کیا جائے؟ قاتل کو پیاسا دیکھنا، قاتل کو پیاسا دیکھنا. ظرف حیدر سمجھیے تو آپ کو ظرف حسین سمجھ میں آئے گا. جب آپ ظرف حسین کو سمجھ لیں گے تو پوری کربلا آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. جب کربلا سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ کربلا نے کیا آپ کو دیا ہے. انسان ہر دن کسی چیز سے کچھ لے رہا ہوتا ہے اور کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے. اب ہمیں آج ان 10 مجلسوں میں یہ سوچنا ہے کہ ہم کربلا سے کیا لے رہے ہیں اور کربلا کو کیا دے رہے ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بڑی کٹھن منزل ہے، بڑی کٹھن منزل ہے، لیکن میں آپ کو لے جاؤں گا وہ پیک پہ، پھر وہاں چھوڑ دوں گا آپ کو. ظرف حسین کو سمجھ لیں گے، ظرف کربلا، کربلا سمجھ میں آ جائے گی جب آپ ظرف حیدر کو سمجھیں گے. ظرف حیدر سے آپ کو ظرف حسین سمجھ میں آئے گا. کسی جنگ میں کہتے ہیں امیر المومنین شریک تھے، دشمن نے آپ کی ذوالفقار کی تعریف کی. دشمن نے ذوالفقار کی تعریف کی. ذوالفقار کے معنی کیا ہے پتا آپ کو؟ جی ذوالفقار، ذوالفقار ذو کہتے ہیں صاحب کو عربی میں، عربی میں ذو کہتے ہیں صاحب کو. ذوالجناح جیسے دو پروں والا، ذوالقرنین دو سینگوں والا، صاحب والا، اہل رکھنے والا، اسے کہتے ہیں ذو. ذوی الاحترام یعنی احترام والا. ذوالحجہ یعنی حج کا مہینہ رکھنے والا، حج کا موسم رکھنے والا مہینہ. فقار کہتے ہیں فقروں کی تکرار کو. فقار کہتے ہیں فقرے کی تکرار کو. ذوالفقار یعنی بولنے والی. جب شہزادی فاطمہ تلوار کو دھوتی تھی ذوالفقار کو، تو ذوالفقار شہزادی سے باتیں کرتی تھی.
برقرار ہے محترم. اسے کہتے ہیں ذوالفقار. فقرہ عربی میں کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی. ریڑھ کی ہڈی آپ نے دیکھی ہوگی یہ یوں, ڈاکٹر صاحب بالز ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, ریڑھ کی ہڈی میں وہ اگر ایک بال بھی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے دائرے سے تو پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. ذوالفقار کہتے ہیں یعنی ریڑھ کی ہڈی کو عربی میں, یعنی اسلام کی ریڑھ کی ہڈی علی کے ہاتھ میں تھی. ذوالفقار. تعریف کی ذوالفقار کی کس نے؟ دشمن نے. بڑا پہلوان علی کے مقابلے میں آیا تھا, یا علی آپ کی تلوار, آپ کی ذوالفقار نے بہت سو کو مارا ہے, بہت تعریف کی, زور بازو کی تعریف کی, اور اس کے بعد کہا یا علی کیا آپ یہ تلوار مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے سکتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا لے. وہ جب تلوار لے چکا, باطل اپنی عارضی کامیابی پہ بہت نازاں ہوتا ہے, بہت خوش ہوا, اور اس کے بعد کہا یا علی میں آپ کو اب تک بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا, لیکن آپ اس ٹائم کوئی تلوار دیتا ہے, جنگ کے ٹائم دشمن سامنے ہے, لشکر ہے, یہ ٹائم بھی کوئی تلوار دینے کا ہے؟ تو علی نے کہا تو نے دستے سوال کو پھیلا دیا تھا, میری سخاوت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ تجھے خالی لوٹا دوں. زور بازو پا, میں نے ایک شعر کہا تھا, زور بازو پا بھروسہ تھا مکمل ورنہ آگے لشکر ہو تو خنجر نہیں پھینکے جاتے. زور بازو پا بھروسہ تھا مکمل ورنہ اپنی تہذیب کے گوہر نہیں پھینکے جاتے, گھر کے برتن کبھی باہر نہیں پھینکے جاتے. زور بازو پا بھروسہ تھا مکمل ورنہ آگے لشکر ہو تو خنجر نہیں پھینکے جاتے. خدمت خلق میں یہ سوچ کے تانے کھائے بے ثمر شاخ پر پتھر نہیں پھینکے جاتے. خدمت خلق میں یہ سوچ کے تانے کھائے بے ثمر شاخ پر پتھر نہیں پھینکے جاتے. جذب ہے ان میں میری غم کی کہانی کے رموز, مجھ سے آنسوں کے یہ ساغر نہیں پھینکے جاتے. حق رواداری کا سلمان نہ پامال کرو, اینٹ کے بدلے میں پتھر نہیں پھینکے جاتے. یہ ہے ظرف حیدر, قاتل کو پیاسا دیکھنا. ظرف حسین کیا ہے؟ جب مکے سے چلے جناب عباس سے کہا پانی بھر لو مشکیزوں میں. کتنا پانی لیا ہوگا جناب عباس نے؟ کتنا پانی اٹھایا ہوگا مکے سے؟ کم و بیش ہر کے 1000 کے لشکر کو امام حسین نے پانی پلایا ہے. اتنا پانی لیا تھا مکے سے جب چلے, سواروں کو پلایا, پیادوں کو پلایا. علی بن طحان ہر کے لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ مارے پیاس کے میری جان لبوں پر آ گئی تھی, میں خود سے پانی نہیں پیتا تھا, مجھ پر راشا طاری تھا. میں نے دیکھا کہ حسین کرسی سے اٹھے, ایک ہاتھ میں مشکیزے کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے مشکیزے کے دہانے کو کھولا اور مجھے پانی پلایا. حسین اگر چاہتے تو یہ کام عباس سے بھی لے سکتے تھے, علی اکبر سے بھی لے سکتے تھے, قاسم سے بھی لے سکتے تھے, لیکن حسین نے بنفس نفیس یہ کام انجام دیا. حسین کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے عہد امامت میں کوئی پیاسا مر جائے. حسین پیاسے کو پانی نہیں پلا رہے تھے, مرتی ہوئی انسانیت کو بچا رہے تھے. اور کرم کیا کہنے جا رہا ہوں, پانی نہیں پلا رہے تھے پیاسے کو, مرتی ہوئی انسانیت کو بچا رہے تھے. روز اول امام حسین نے بتا دیا مسلمانوں میدان جہاد کا ویپن تلوار نہیں ہے, محبت ہے. اور کرم کیا کہنے جا رہا ہوں, غور کیجئے گا, میدان جنگ کا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ محبت ہے. اسلام پیار کا دین ہے, محبت کا دین ہے. دوسروں کے گلے کاٹنے کا نام اسلام نہیں ہے. بے گناہوں کو قتل کر کے انٹرنیٹ سے ذمہ داری قبول کرنے کا نام جہاد نہیں ہے. امام حسین نے اپنے گھر کا چراغ بجھایا ہے, دوسروں کے گھر کا چراغ نہیں بجھایا.
پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک بدو عرب نے مسجد النبوی میں کے وضو خانے میں پیشاب کر دیا. اصحاب کو جلال آ گیا. صحابہ تھے جلالی صحابہ. جلال آ گیا, کمبخت تو نے ہماری مسجد کو نجس کر دیا. جلال آ گیا اصحاب کو. یہ وہی جذبہ ہے مسلمانوں کے پاس, ٹین کے ڈبے کی طرح جھٹ گرم جھٹ ٹھنڈا. میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, غور کیجئے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. ٹین کے ڈبے کی طرح جھٹ گرم جھٹ ٹھنڈا. ماچس کی تیلی جانتے ہیں آپ, گندھک سے رگڑ کھاتی ہے تو فوراً جل اٹھتی ہے. کیوں جلتی ہے؟ کیوں جلتی ہے بھی آپ مجھے ذرا بتائیں. ماچس کی تیلی جب گندھک سے رگڑ کھاتی ہے تو جل کیوں اٹھتی ہے؟ کچھ تو جواب کوئی ایک. کیمیکل ریشو. بات صحیح ہے, لیکن آپ نے اس کے ظاہر کو دیکھا. میں نے کل, آپ مجلس میں تھے کل, میں نے کہا تھا ظاہری چیزوں کو نہ دیکھو, دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھنا کمال نہیں ہے, نہ دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھنا کمال ہے. ماچس کی تیلی میں بڑا سر ہوتا ہے اس کے اوپر, لیکن اس سر میں دماغ نہیں ہوتا. کیا کہ سر ہوتا ہے, ماچس کی تیلی میں سر ہوتا ہے, مگر اس سر کے اندر دماغ نہیں ہوتا, اس لیے جل اٹھتا ہے. مسلمانوں میں کیا ہے, آیا اس نے پیشاب کر دیا, اصحاب دوڑے, اور ایک صحابی تھے بڑے لمبے سے, ان کو بڑا جلال آتا تھا, بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں میں جلال آتا تھا. میدان جنگ میں تلوار ان کی کم نکلتی تھی, مسجد میں بہت زیادہ نکلتی تھی. انہوں نے کیا کیا, کہا کمبخت کو آج مار ہی دوں گا, اس کو ختم کر دوں گا آج. تلوار لے کر دوڑے, وہ بیچارہ کانپنے لگا, تھر 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 کانپنے لگا. پیغمبر اکرم نے تشریف لائے, کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے مسجد النبی کے وضو خانے میں پیشاب کر دیا. پیغمبر اکرم نے کہا وہاں ایک بالٹی پانی بہا دو, اس کو چھوڑ دو. اب مرتا آدمی بڑا خوش ہوتا ہے بھی, کوئی جان بچی لاکھوں پائے, بڑا خوش ہوا. گیا دوسرے ویک جو ہے وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ آیا, یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. پیغمبر اکرم نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو آنے والے بتا دیا تھا کہ نفرت کے 1000 بالٹی خون بہانے کے بجائے محبت کا 1 بالٹی پانی بہا دو. کیا کہ جا رہا ہے, غور کیجئے گا, غور کیجئے گا. آج کیا ہو رہا ہے صومالیہ میں؟ جہاں کہیں امت مسلمہ آباد ہے, مشکلات میں گھری ہوئی ہے, پاکستان میں ہر دن حملے ہو رہے ہیں, افغانستان اور عراق میں بم پھٹ رہے ہیں, ڈیلی 70-80 جانیں, وہ بھی میڈیا 1/3 کو دکھاتا ہے. 70-80 جانیں ڈیلی آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. جانیں چلی جا رہی ہیں. ملیشیا میں اکثریت ہے مسلمانوں کی, لیکن وہاں کے بزنس پر چائنیز چھائے ہوئے ہیں. انڈونیشیا مسلم بڑا کنٹری ہے, وہاں کی صنعت و حرفت پر چائنیز چھائے ہوئے ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں, ایک میسج میں دے رہا ہوں, اور اس کو لے کے جائیے ان 10 دنوں میں. اور یہ بھی یاد رکھیے, یہ مجلسیں اس ٹائپ کی مجلسیں, یہ خون جگر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. ضروری نہیں کہ سب اس کو پسند کریں, لیکن میرا یہ چیلنج, یہ دعویٰ ہے کہ میری مجلس کو تمام طبقات پسند کرتے ہیں. دیکھیں, شیر گھاس نہیں کھاتا, بکری گوشت نہیں کھاتی. آپ بہترین بریانی بنائیے بیگم سے اور بکری کے سامنے رکھ دیجئے, کھا لے, ڈنڈے برسائیے اس کے اوپر, 1000 ڈنڈے برسائیے, وہ نہیں کھائے گی. نو, اس کا فزیکل سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ بریانی کو قبول ہی نہیں کرتا. اور شیر کے سامنے گھاس رکھ دیجئے, منت سماجت کیجئے, حضور جہاں پناہ کھا لو,
وہ نہیں کھائے گا. اور کرا میں کیا کہنے جا رہا ہوں, وہ نہیں کھائے گا جانور اپنی سے. لیکن ایک ڈاکٹر جو ذیابیطس کا مریض ہے, عام آدمی نہیں, ڈاکٹر بھی جو شوگر پیشنٹ ہے, اس کے سامنے مٹھائیاں رکھ دیجئے, وہ منہ مار دے گا. جانور اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. کرا میں کیا کہہ یار آزانی موت, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں نا. تو غذائیں بٹی ہوئی ہیں, غذائیں بٹی ہوئی ہیں سب کی. اگر کسی کو میری مجلس پسند نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ کا قصور ہے, آپ کی غذا ایسی ہے. میری جو میں کرنے کیا یار بڑا صلوات پڑھیں گے محمد آل محمد. کیا ہو رہا ہے؟ کئی انجمنیں بنی, کئی ادارے بنے, کئی آرگنائزیشن بنے, لیکن آج بھی وہی عالم ہے. ہزاروں قربانیاں مگر اصلاح نہیں ہو رہی ہے. لاکھوں لیٹر مسلمانوں کا خون اللہ کی یہ زمین پی گئی مگر پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھی. بڑی توجہ چاہتا ہوں. فرانس میں جدید جمہوری ریولوشن آیا, حکومت اور عوام کے درمیان جب ٹکراؤ ہوا تو اس میں مرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ گئی. رشیا میں کمیونسٹ ریولوشن آیا جس میں مرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ گئی. آپ کے امریکہ میں 1775 اور 1783 میں ریولوشن آیا, اگرچہ مرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن پھر بھی 50,000 تک پہنچ گئی. اور کر میں کیا کہنے جا رہا ہوں, فرسٹ ورلڈ وار میں مرنے والوں کی تعداد 75 لاکھ, سیکنڈ ورلڈ وار میں مرنے والوں کی تعداد 6 کروڑ, الجزائر کی جہاد آزادی میں مرنے والے مسلمان 25 لاکھ, ہندوستان کی جہاد آزادی میں مرنے والے مسلمان 5 لاکھ, پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے 1 کروڑ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اسی طرح عراق, افغانستان, فلسطین, چچنیا, بوسنیا, نہ جانے لاکھوں لیٹر مسلمانوں کا خون یہ زمین پی گئی مگر ان قربانیوں کا کوئی آج تک فائدہ نہیں ہوا. حسین نے صرف 72 جانوں کی قربانی دی تھی. غور کیجیے گا, حسین نے صرف 72 جانوں کی قربانی پیش کی. اسے میں کہتا ہوں بلڈ لیس ریولوشن. ہر کرنے میں کیا کہنے جا رہا ہوں, غیر خونی انقلاب, جس میں انسانوں کا خون بہت کم بہا لیکن ذہنوں کو ہلا کے چھوڑ دیا. اور کہنے میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, ذہنوں کو ہلا کے چھوڑ دیا. دیکھیے میں جوانوں کو سمجھاؤں, کیرم ایک گھریلو کھیل ہے جو ایک اسکوائر بورڈ پہ کھیلا جاتا ہے. 19 گوٹیں بیچ تختے پہ رکھ دی جاتی ہیں. کھلاڑی کھیل کا آغاز کرتا ہے تو ایک مخصوص گوٹ کو لے کر پوری طاقت کے ساتھ نشانہ لگا کے ان 19 گوٹوں کا مارتا ہے جس سے پوری گوٹیں بکھر جاتی ہیں اور اپنی جگہ سے ہٹ کر کھلاڑی کی زد میں آ جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ماسٹر اسٹروک. امام حسین نے اپنا سر کٹا کے کیا کیا تھا؟ ہر گھر میں کیا کہتے جا رہا ہے, اسٹروک کیا. کیوں کیا؟ جب یزید نے بیت المال کو ذاتی ملکیت بنا لیا, درباروں پر پہرے بٹھا دیے, حاکم تک غریبوں کی رسائی ناممکن ہو گئی, سود جوا شراب عام ہو گیا, ماں بہن بیٹی کا تقدس پامال ہو گیا, نور کی جگہ ظلمت نے لے لی, سچ کی جگہ جھوٹ نے لے لی, انصاف کی جگہ ظلم نے لے لیا, حلال کی جگہ حرام نے لے لی, زمزم کی جگہ شراب نے لے لی. جب پوری سوسائٹی, جب پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا, جب پورے سماج میں فساد پھیلا, فساد دو طرح کا ہوتا ہے, فساد
فساد کبھی عوام میں ہوتا ہے، فساد کبھی حکام میں ہوتا ہے. عوام کے فساد کو بہت جلدی دور کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی زبان میں اثر ہے، بے نمازی کو نمازی بنایا جا سکتا ہے. آپ کی زبان میں اگر تاثیر ہے، مولوی کی زبان میں تاثیر ہے، اسے کم از کم امامت کی جھلک اس میں ہونا چاہیے. اور میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم، جو نماز پڑھا رہا ہے اسے امامت کی جھلک ہونی چاہیے. یہ جتنے یہ داڑھی بڑھانے والے بیچارے اسطورہ لگاتے ہیں، اگر پیشمان بھی یہ سوچ لے کہ میرے جتنے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں اسطورہ لگا رہے ہیں، وہ بھی جرأت کر کے ایک بار اسطورہ لگا دے، تو جن لوگوں نے اسطورہ لگایا وہی اسے ماریں گے. کم وقت کیوں بھائی تم اسطورہ لگا رہے ہو، اس نے لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ نہیں، ہم تجھ میں وہ امامت کی کم از کم ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. میں کاٹنے جا رہا تھا محترم، امامت کی. اور یزید کیسا خلیفہ تھا جسے دنیا مان رہی تھی. ارے آج ایک مولوی داڑھی منڈا آ جائے، نمازی نماز نہیں پڑھتا، شراب پینے والے کو مسلمان مان رہے تھے کہ نہیں؟ کیا نہیں آ رہا تھا محترم، غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا میری باتوں کو. کیا ہوا؟ عوام کا فساد، بے نمازی اگر زبان میں تاثیر ہے تو بے روزگار کو روزگار بنایا جا سکتا ہے. عوام کا نفس جتنا جلدی پبلک کا خراب ہوتا ہے اتنا جلدی اچھا بھی ہو جاتا ہے. لیکن حاکم کا نفس جب خراب ہوتا ہے تو حکومت اس پر پردے ڈالتا ہے، اقتدار عیب کو ہنر بنا دیتا ہے. کیا دیا رہا ہے حاکم اگر پانی کے بجائے شربت کے بجائے پیشاب پینے لگے تو ایسے چیلے چمچے مل جائیں گے جو پیشاب کو بھی شربت بنا کے پیش کریں گے، روح افزا سمجھیں گے. اور میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم، یہ عموم الدین علی ملوکہم، بادشاہوں کا جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. اور کرو میں کیا کہنے جا رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یزید کو واعظ و نصیحت سے یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، واعظ و نصیحت سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. امام حسین نے کیا کیا؟ 5 مہینے، رجب 28 رجب کو نکلے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیحج، 5 مہینے ایک فوج تیار کی. امام حسین نے پوری طاقت میرٹ پہ لگا دی. امام حسین کو معلوم تھا یہ خراب تختوں سے ایک اچھا جہاز نہیں بن سکتا، خراب اینٹوں سے ایک اچھی عمارت نہیں بن سکتی. غور کرو میں کیا کہنے جا رہا ہوں، امام حسین نے پوری طاقت میرٹ پہ لگائی. عقیدے پہ مر مٹنے والے، اپنے امام پر جان نچھاور کرنے والے، پکے خالص مومن 72 کا انتخاب کیا. امام تھا تو غلام بھی تھا، گورا تھا تو کالا بھی تھا، عربی تھا تو عجمی بھی تھا، انصار تھا تو مہاجر بھی تھا، بچپن کا ساتھی تھا تو آنے والا مہمان بھی تھا، 80 سالہ بوڑھا تھا تو 6 ماہ کا شیرخوار بھی تھا، باپ تھا تو بیٹا بھی تھا، چچا تھا تو بھتیجا بھی تھا، ماموں تھا تو بھانجا بھی تھا، نواسے علی تھا تو نواسے نبی بھی تھا، ہم شکل علی تھا تو ہم شکل نبی بھی تھا، چادر فاطمہ تھی تو ناموس خدیجہ بھی تھی، زینب جیسی شہزادی تھی تو فضہ جیسی کنیز بھی تھی. موت کے بھوکوں کا یہ لشکر، شہادت کے پیاسوں کا یہ لشکر، جن کے سر الگ الگ تھے مگر سوچنے کا انداز ایک تھا، آنکھیں الگ الگ تھی مگر دیکھنے کا انداز ایک تھا، کان الگ الگ تھے مگر سننے کا انداز ایک تھا، زبانیں الگ الگ تھی مگر بولنے کا انداز ایک تھا. جملہ دو، دل الگ الگ تھے مگر دھڑکنے کا انداز ایک تھا. سر الگ الگ تھے مگر سوچنے کا انداز ایک تھا، آنکھیں الگ الگ تھی مگر دیکھنے کا انداز ایک تھا، کان الگ الگ تھے مگر سننے کا انداز ایک تھا، زبانیں الگ الگ تھی مگر بولنے کا انداز ایک تھا، دل الگ الگ تھے مگر دھڑکنے کا انداز ایک تھا. پھر جملہ دے رہا ہوں نیچے، جینے کے ڈھنگ الگ الگ تھے مگر مرنے کا انداز ایک تھا.
سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت نے آج تک 5 ایسے انسانوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جن کی فکر ایک ہو. بڑی تعریف چاہتا ہوں محترم. پوری سائنس کی طاقت نے آج تک 5 ایسے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جن کی فکر اور قول ایک ہو. حسین نے 72 کا انتخاب کیا. 72. 5 لوگ ایسے نہیں ہیں جن کی فکر ایک ہوں. 2 بھائیوں کی فکر ایک نہیں ہو سکتی. حسین نے 72 کا انتخاب کیا. رشین ڈکٹیٹر اسٹالن کا نام آپ نے سنا. اسٹالن نے رشیا میں کلاس لیس سوسائٹی کو وجود میں لانے کے لیے 25 لاکھ انسانوں کو بلڈوزر سے کچل ڈالا, لیکن وہاں کلاس لیس سوسائٹی وجود میں نہیں آئی. نہ امیر غریب چھوٹا بڑا عالم جاہل کوئی طبقہ, بغیر طبقے کے کلاس لیس سوسائٹی. پوری آدم کی تاریخ سے لے کر آج تک کلاس لیس سوسائٹی سوائے کربلا کے کہیں نہیں بنی. اللہ اکبر. کلاس لیس سوسائٹی کربلا کے علاوہ آج تک کبھی نہیں بنی. اسٹالن نے کہا تھا ریولوشن لانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. اول اسلحہ, دوم اسلحہ, ثم اسلحہ, آخر میں پھر اسلحہ. امام حسین نے کہا ذہنوں میں ریولوشن لانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. اول محبت, دوم محبت, ثم محبت, آخر میں پھر محبت. کیا کہنے جا رہا ہے, غور کی جگہ آخر میں پھر محبت. بھولے پر اونٹ پر کھڑے ہو کر امام حسین نے بھی عاشور کے دن بھی خطبہ دیا ہے, اب بھی میں بخشنے تیار ہوں. ٹھیک ہے, تم نے میرے جوان بیٹے کو مار دیا, میرے برابر کے بھائی کو مار دیا, مگر میں اب بھی تمہیں بخشنے تیار ہوں. آ جاؤ. نہیں مانا. بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ آج پوری دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے جی؟ 7 ارب. مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب. یس. ہر 5واں ایک مسلمان ہے. اتنی بڑی افرادی طاقت, دنیا کی آئیڈیالوجی, دنیا کی اکنامک اور دنیا کی ملٹری پر اثر کر سکتی ہے. %, 23% لینڈ اللہ کی مسلمان ملکوں کے پاس ہے. کتنی؟ 23% لینڈ. اور مسلم کنٹریز کا جو محل وقوع ہے, محل وقوع کو انگلش میں پلیسمنٹ, لوکیشن, یس. جو مسلم ملکوں کا آپ دنیا کا میپ دیکھیں, مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک بیچ میں بھارت اور اسرائیل ہیں. زنجیر کی کڑیوں میں مسلمان ملک جنگی اعتبار سے اتنا اچھا اہم راستے مسلم ملکوں سے گزرتے ہیں. ایک طرف ایڈن ہے, ایک طرف دبئی ہے, ایک طرف کراچی ہے, ایک طرف ایران ہے. سوائے بنگلہ دیش کو چھوڑ کے اللہ نے امریکہ کو بہترین جغرافیہ دیا, بنگلہ دیش کو بدترین جغرافیہ دیا. غور کرو, وہاں خالی چوہے ہیں, چوہے. میں کیا کہنے جا رہا ہوں. پلیسمنٹ, سوئس چینل مسلمانوں کے ہاتھ میں, جو ایشیا اور یورپ کو بحری راستہ ملاتا ہے, ہمارے ہاتھ میں. 80% ذخائر مسلمانوں کے ہاتھ میں. پیٹرول مسلمانوں کا پسینہ, ڈیزل مسلمانوں کے ہاتھوں کا میل.
रबर प्लांट, लोहा, लकड़ी, सोना मुसलमानों के हाथ में। लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं। करबला वालों के पास जमीनी एतबार से 12 किलोमीटर जमीन, इकोनॉमिक के एतबार से 3 दिन के भूखे प्यासे, पॉपुलेशन के एतबार से 72, पूरी दुनिया पे छा गए। और करो मैं क्या कहते यार अल्लाह मोहतरम, सुना आपने? पूरी दुनिया पे करबला छा गई, 72 थे, छा गए। ऐसी बातें कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, छा गए पूरी दुनिया पे। कल की जमीन 12 किलोमीटर जमीन आज पूरी कायनात में छा गई भूखे प्यासों की ये जंग। क्यों? एक वजह, और वो मैंने कहा इख्तिलाफ को बर्दाश्त उन्होंने किया। इत्तेहाद के माने क्या है? इत्तेहाद की डेफिनेशन क्या है? आप मुझे बताइए। टॉलरेंस एक माने हुए, लेकिन इत्तेहाद की डेफिनेशन ये नहीं है। इत्तेहाद के माने हैं इख्तिलाफ को बर्दाश्त कर लेना। और मैं क्या कहने जा रहा था, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। इत्तेहाद के छोटे सिंपल से माने हैं इख्तिलाफ को बर्दाश्त कर लेना। जब आपने इख्तिलाफ को बर्दाश्त कर लिया वही इत्तेहाद है। फिक्रें अलग अलग हैं। मुसलमानों की तारीख क्या है? झगड़ों से भरी हुई है। दीन के नाम पर झगड़ा, दीन के नाम पर फसाद, इस्लाम के नाम पर खूनरेजी, पूरी तारीख झगड़ों से भरी हुई है। अंग्रेज और मुसलमानों का झगड़ा, अहले किताब और अहले सुन्नत का झगड़ा, शिया और सुन्नी झगड़ा, खादियानी और गैर खादियानियों का झगड़ा, देवबंदी और बरेलियों का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा, मंदिर मस्जिद झगड़ा, अय्यूब और भुट्टू का झगड़ा, शरीफ और मुशर्रफ का झगड़ा। मैं क्या कहने जा रहा था, पूरी तारीख झगड़ों से भरी है। पूरी तारीख झगड़ों से भरी है। झगड़े, अगर कोई आदमी अपने जिस्म के लिबास को निकाल के 72 टुकड़े कर दे तो दुनिया उसे पागल कहेगी। मुसलमानों ने दीन को 72 टुकड़ों में बांट दिया। झगड़े, अमेरिका और ब्रिटिश ने जापान और जर्मनी पर बम बरसाए, हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह बर्बाद कर दिया। फ्रैंकफर्ट का 75% हिस्सा उन्होंने जला दिया, लेकिन जापान दुश्मनी को भूल गया। पूरी ताकत, एनर्जी को जापान ने काहे में लगा दिया? याद रखिए, दुनिया में 3 सुपर पावर्स हैं। दुनिया में 3 सुपर पावर्स हैं। पहला इकोनॉमिकल सुपर पावर, जो किसी जमाने में जापान था, अब चाइना है। दूसरी पावर है मिलिट्री सुपर पावर, जो आज अमेरिका को हासिल है। तीसरा है आइडियोलॉजिकल सुपर पावर, जो हर दौर में इस्लाम के पास है। और याद रखिए, आइडियोलॉजिकल सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर और इकोनॉमिकल सुपर पावर से बड़ी होती है। अगर बड़ी ना होती तो यजीद कभी हुसैन से बैत का मुतालबा ना करता। और काम क्या कह रहा हूं, यजीद के पास इकोनॉमिक की ताकत भी थी, मिलिट्री की भी ताकत थी, मगर आइडियोलॉजी की ताकत नहीं थी। और काम क्या कहने जा रहा था, मतलब आइडियोलॉजी की ताकत इमाम हुसैन के पास थी, नवासे रसूल। इन्होंने क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले मेड इन जापान तिजारत की दुनिया में एक मजाक का नाम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेड इन जापान तिजारत की दुनिया में एक मोतबर नाम।
انڈیا پاکستان میں ایک گلاس کوئی فیکٹری بناتی ہے, کوئی کمپنی بناتی ہے تو اسے ایک بار دیکھتے ہیں. جاپان جب کوئی گلاس بناتا ہے تو اسے 1,00,000 مرتبہ دیکھتا ہے. جاپان نے اپنے گوڈز کو 0 ڈیفیکٹ تک پہنچایا. اور خبر میں کیا کہنے جا رہا ہوں, بے نقص, کوئی عیب نہیں اس میں. آج جاپان دشمنی کو بھلا دیا امریکہ کی. آج امریکہ کی سڑکوں میں جاپان کی کاریں پھسل رہی ہیں. جاپان کی کاروں کے بغیر امریکہ لنگڑا ہے کہ نہیں؟ مجھے نہیں معلوم ہے, تاریخ آپ تو یہاں رہتے ہیں, میں دور سے آیا ہوں 12,000 کلومیٹر کا سفر کر کے, لیکن مجھے معلوم ہے تاریخ کیا ہے. آج جاپان امریکہ کو ہوش میں لانے کے لیے مائکرو چپ کارڈ کی بات کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں ابھی راشن کارڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. اور محترم بڑی بات کہہ گیا. کتنے سال ہو گئے؟ سکینوال لال کو کتنے سال ہو گئے؟ آپ لوگ جاب کر رہے ہیں یہاں یا بزنس کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ چلیے میں مان لیتا ہوں 60-70 ایئرس. حکومت اور امامت کے فرق کو دنیا سمجھے. حکومت جب کسی کو گراتی ہے تو 60-70 برسوں میں پھر حکومت کھڑی ہو جاتی ہے. امامت جب کسی کو گراتی ہے 1400 سال ہو گئے, یزید اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا. بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم. دیکھیے کربلا میں کیا دیا ہے. ہم اپنے آپ کو اختلافات میں اپنی انرجی کو تبدیل کریں؟ نو. کہاں ہیں ہم؟ آزاداری ہماری تہذیب ہے, یہ ہماری پہچان ہے. اور میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, ارے یہ پہچان ہے, پہچان. آپ اپنی شناخت کو مار رہے ہیں اختلافات میں آ کے. تہذیب کسی ایجاد کی طرح نہیں ہوتی. کیا کہنے جا رہا تھا محترم, تہذیب ایجاد نہیں ہے. ریحا عزیز نے الکوہل ایجاد کی. الکوہل ایجاد ہے, لیکن پینا کس نے سکھایا؟ وائٹ برادرز نے فلائٹ کو ایجاد کیا. بیٹھنا کس نے سکھایا؟ ایس ہووے میں مشین, سلائی کی مشین, امریکن تھا, سلائی کی مشین اس سے بنائی. کپڑے پہننا کس نے سکھایا؟ میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, ایڈیسن نے بلب بنایا, جلانا کس نے سکھایا؟ بلب تہذیب ہے, روشنی میں بلب ایجاد ہے, روشنی میں بیٹھنا تہذیب ہے. اور میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, ایک انجینئر سے, اس کے ہاتھ سے اگر آپ پلان کو چھین لیں تب بھی وہ انجینئر رہے گا. زیادہ سے زیادہ اس کا پلان اس کے ہاتھ سے گیا ہے, لیکن اس کا مائنڈ ابھی بھی ڈیزائن کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اگر میں کیا کہتے ہیں تم چھنا نہیں. ایک ڈاکٹر کے گلے سے آپ اسٹیتھوسکوپ کو چھین لیں, اسٹیتھوسکوپ کو آپ ڈاکٹر سے, ڈاکٹر ابراز کے ہاتھ سے چھین لیں, زیادہ سے زیادہ 100-150 پاؤنڈ کا اسٹیتھوسکوپ ان کا جائے گا, لیکن ان کی ڈاکٹریٹ محفوظ ہے. میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, لیکن اگر کسی قوم سے تہذیب چھن جائے وہ 10 نگر ہو جاتی ہے دوسروں کی, وہ غلام ہو جاتی ہے. ہم پہلے شیعہ ہیں, ہم پہلے حسینی ہیں. ایک ہوتا ہے مشتق اور ایک ہوتا ہے مشتق من. ایک ہوتی ہے اینٹ, پتھر, گارا, اور ایک ہوتا ہے عمارت.
کہ جس سے وہ عمارت بنتی ہے. آپ مشتق کو مشتق منہ سے ہٹا نہیں سکتے, الگ نہیں کر سکتے. مٹی کا آپ پیالہ بنائیے, مٹی کا آپ گلاس بنائیے, مٹی کا آپ گھڑا بنائیے, یہی کہیں گے مٹی کا پیالہ, مٹی کا گلاس, مٹی کا گھڑا. سونے کا آپ چین بنا لیجئے, گھڑی بنا لیجئے, آپ کے کوئی ہار بنا لیجئے, کرن بنا لیجئے, مگر کہا یہی جائے گا سونے کی رنگ, سونے کی گھڑی. سونے کو الگ آپ نہیں کر سکتے. اہل بیت کے فاضل تونس سے شیعہ بنے ہیں, چاہے وہ انڈیا کا ہو, پاکستان کا ہو, بلوچ کا ہو, یہی کہا جائے گا اہل بیت کا شیعہ. اور گھروں میں کیا بنے جا رہا ہوں, اہل بیت ہی کا شیعہ. لفظ اہل بیت ہٹے گا نہیں ہم سے. ارے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے. کتنی بڑی سعادت ہمیں شہزادی فاطمہ نے دی ہے, کتنی بڑی سعادت ہمیں زینب و ام کلثوم و سید سجاد نے عطا کر دی ہے, کتنی بڑی سعادت. میڈیکل سائنس اتنا ترقی کر چکی ہے, آج دنیا نے سردی اور گرمی پہ کنٹرول کر لیا, سب کچھ ہوا. آج تھرمامیٹر کے ذریعے سے بخار کو, فیور کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. یورین میٹری کے ذریعے سے یورین کی بیماریوں کو ڈاکٹر آرام سے سمجھ لیتا ہے. آفتالماسکوپ کے ذریعے سے آنکھوں کی بیماریوں کو ڈاکٹر سمجھ لیتا ہے. آٹو اسکوپ, فیٹو اسکوپ کے ذریعے سے ڈاکٹر ماں کے پیٹ میں بچے کی دل کی دھڑکنوں کو سمجھ لیتا ہے. اسٹیتھوسکوپ کو ڈاکٹر اپنے کانوں میں رکھ کر مریض کی دل کی دھڑکنوں کو جان لیتا ہے. ای سی جی یعنی الیکٹروکارڈیوگرام کے ذریعے سے اندرونی بیماریاں معلوم ہو جاتی ہیں. سی ٹی اسکیننگ, کمپیوٹر ٹوموگرافی کے ذریعے سے سارے اندر کی بیماریوں کو جان لیا جاتا ہے. لیکن آج تک سائنس کی طاقت نے کوئی ایسا میٹر, کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا جس سے یہ بتایا جائے کہ روح کی بیماری کیا ہے. محترم, جسم کی بیماریوں کے لیے تو بڑے بڑے آلے میٹر دنیا نے بنا دیے, لیکن روح کی بیماری کو سمجھنے کے لیے کوئی میٹر نہیں بنایا. ایک میٹر جناب زینب نے دیا ہے آنے والوں کے لیے. جو مجلس میں آتا ہے سمجھو وہ زندہ ہے, جو نہیں آتا سمجھو وہ مردہ ہے, جو آ کے درس لے کر نہیں جاتا وہ بیمار ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں محترم, اور کہ یہ کیا کہتے ہیں, اور بھی صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد. میرا ٹائم ہو رہا ہے. کتنی بڑی طاقت دے دی. کربلا آئینہ ہے, آئینہ. کربلا کے بعد بھی تم سید و سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. ہجوم مصائب میں لیسنز دیے ہیں کربلا والوں نے. ہم نے کربلا کو پیاس, پانی اور حسین تک محدود کر دیا ہے. کربلا پیاس, پانی اور حسین تک محدود نہیں ہے. انہیں چیپٹرز کو, انہیں لیسنز کو میں انشاءاللہ ان 10 دنوں میں بیان کروں گا. لیکن یہ سمجھے گا ٹائمنگ کی پابندی پلس آپ جب یہاں آئیں پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں, پوری یکسوئی کے ساتھ. اور یہاں کے بھی جو تقاضے ہیں میں ابھی کہنا نہیں چاہتا ابتدا ہی میں, ابھی آپ لوگ آئے ہیں, ابھی کہہ دوں پیسے دو, ڈالرز نکالو, یہ اچھی بات نہیں ہو رہی ہے. دھیرے دھیرے اس کے بارے میں بھی ایک تجدید سماعت. لیکن آپ تقاضوں کو رکھیں.
بھرا گھر دے دیا ہے حسین نے. علی نے حالت رکوع میں صرف انگوٹھی دی تھی. علی نے حالت رکوع میں صرف انگوٹھی دی تھی. حسین نے انگوٹھی کے ساتھ ساتھ انگلی بھی دے دی. بہن نے بھائی کی پیروی میں سر کی چادر دے دی. سکینہ نے کانوں کے گوشوارے دے دیے. سید سجاد نے بستر دے دیا. علی اصغر نے جھولا دے دیا. سخاوت، ایثار و قربانی کا ایک امپائر قائم کیا کربلا والوں نے، ایک حکومت. حسین نے جناب مسلم کو بھیجا. جناب مسلم سے پہلے ایک اور سفیر گئے تھے، قیس بن مسہر ہلالی. جناب مسلم کو خط امام حسین نے دیا اور اس میں لکھا تھا انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی، میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں میرے بھائی، میرے چچازاد بھائی، میرا قابل اعتماد. امامت کو جس پر بھروسہ ہو اس کا نام ہے مسلم. کربلا مقدمہ ہے. کربلا جناب مسلم کے بغیر محرم ہو جائے یہ ناممکن ہے. بنی ہاشم، بنی ہاشم کا شیر بچوں کو لے کر گیا. میں واقعہ کو سمیٹ رہا ہوں. نماز مغرب کی ادا کی، ہزاروں نمازی. عشاء کے لیے مڑ کے دیکھا صرف 12 رہ گئے. کوفے کے پراشوب حالات. طوا نامی ایک مومنہ عورت کے گھر میں پناہ لی. باہر جناب مسلم بیٹھ گئے. مومنہ نے دروازے کو کھولا، دیکھا ایک اجنبی آدمی بیٹھا ہے. کہا اے شخص، کوفے کے حالات بڑے پرآشوب ہیں، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جناب مسلم نے کہا اے مومنہ، گھر وہ جائے جس کا گھر ہو. میں تو غریب الوطن ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں مدینے سے آیا ہوں. کون ہے؟ کہا تم کیا عقیل کو جانتی ہو؟ کون عقیل؟ کیا تم علی کو جانتی ہو؟ تم کس علی کی بات کر رہے ہو؟ وہ رسول کے داماد؟ ہاں. اچھا آپ ان کے بھتیجے ہیں؟ جی. دروازہ کھل دیا. رات بھر نماز پڑھی. صبح کے قریب جناب مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی. مومنہ سے کہا دروازہ کھول دی. اس نے کہا آقا مولا یہی تو وقت ہے پناہ لینے کا، یہی تو وقت ہے پناہ لینے کا. جناب مسلم نے کہا میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائے. میں کہوں گا اے مسلم بن عقیل، آپ کو ایک مومنہ کے پردے کا اتنا خیال، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، شام غریب آدمی بھی آیا، خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ. باہر نکلے جناب مسلم، اتنا بڑا شجاع، 1500 کی فوج ابن زیاد نے بھیجی ہے. محمد بن قیس جادہ کا بھائی کمانڈر ان چیف تھا اس کے ابن زیاد کے لشکر کا. 1500 خود کربلا کی جنگ میں جو مقابلہ ہوا ہے ایک سپاہی کا 22 سے، ایک سپاہی کا مقابلہ، ایک سپاہی نے کربلا کے 22 کو مارا. واحد دلیر ہے مسلم پوری تاریخ آدمیت میں. بیک وقت جناب مسلم نے 900 کو مارے.
900 ایک بھوکا پیاسا. پہلے 500 کو بھیجا, پھر ابن زیاد کو محمد بن قیس نے خط لکھا کہ اور 500 کو بھیجو, 1000 ہو گئے. پھر لکھا کہ 500 اور بھیجو. ابن زیاد جھلایا, ایک بھوکے پیاسے کا مقابلہ 1500 کے لشکر کے ساتھ. تو محمد بن قیس نے جملہ لکھا ہے سنہری, اس سے لکھا ہے ابن زیاد تو نے مجھے کسی کوفے کے بخال کے مقابلے میں نہیں بھیجا, بنی ہاشم کے شہر کے مقابلے میں بھیجا ہے. ظالموں نے تدبیر کی, ایک گڑھا کھودا, جناب مسلم کو گڑھے میں گرا دیا گیا. جناب مسلم بے دست پا ہو گئے, کہیں سے تلوار, کہیں سے نیزے, کہیں سے تیر. جو کربلا کا منظر تھا وہ جناب مسلم پہ گزرا. جناب مسلم گرفتار کر لیے گئے, ابن زیاد کے دربار میں گئے, سلام نہیں کیا. ابن زیاد نے کہا اپنے امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے. مسلم نے کہا میرا امیر تو میرا مولا حسین ہے, اور پھر کربلا کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, مولا میرا سلام لو. کوٹھے پر لے جائے گئے, سر تن سے جدا کیا گیا, جناب مسلم کو گرایا گیا, کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم کو رسی باندھ کر پھرایا گیا, جناب مسلم کے سر کو دارالامانہ پہ لٹکا دیا گیا. راستے میں موصل کے شہر میں امام حسین کی ملاقات ہوئی فرزدق سے ملاقات. امام حسین نے کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کوفے سے آ رہا ہوں. کیسے حالات ہے؟ کہا مولا کیا بتاؤں, ذرا پاس آئیے. ایک کنارے لے کر گئے. امام حسین نے کہا کنارے کیوں لے جا رہے ہو؟ تو فرزدق نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ دردناک خبر آپ کو دوں, عورتیں اور بچے ہیں. کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. حسین اپنے اہل حرم کے پاس آئے, مسلم کی بیٹی رقیہ کو بلایا, اپنے گود میں بٹھایا, اس کے سر کے اوپر دستے شفقت کو پھیرنا شروع کیا. 4 سالہ بچی ادائے امامت کو سمجھنے والی پوچھا آقا مولا ایسا برتاؤ تو یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں, آپ میرے سر کے اوپر دستے شفقت کیوں پھیر رہے ہیں؟ حسین نے کہا رقیہ تیرا بابا شہید کر دیا گیا, آج کے بعد میں تیرا بابا ہوں, میں کہوں گا آقا مولا آپ اتنے بڑے کریم, ذرا سکینہ آپ کے بعد, ایک طرف تماچوں کے نشان, دوسری طرف ہاتھوں میں رسیاں. دو محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا, 2 محرم کو کربلا پہنچا. ایک مرتبہ جناب زینب حسین کے پاس آئی اور کہا کہ آقا مولا بھیا یہاں سے جلدی آگے بڑھ جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا بھیا اس مٹی سے تو مجھے خون کی خوشبو آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر زینب آئی, کہا بھیا نکل جاؤ جلدی زمین سے, نکل جاؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے میں نے یہاں قیام کیا ہے پس خیمہ سے کسی بیوی کی مسلسل رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین نے کہا بہن نہیں, اب ہمارے خیمے یہی لگیں گے. ہاں ہونا محت نحالنا, ہاں ہونا مصبح اولادنا, ہاں ہونا تصبح آلنا, ہاں ہونا تصبح آلنا. ہاں زینب اب ہمارے خیمے یہی لگیں گے, ہمارے بچے یہی ذبح ہوں گے, ہماری سیدانیہ کے ہاتھوں میں یہی رسیاں باندھی جائیں گی. بہن وہ دیکھو نشیب تمہارا بھائی حسین 3 دن کا بھوکا ذبح کیا جائے گا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسلام الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. Hussein.